بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تحقیق تم سے پہلے طریقے گزر چکے، یعنی خالق کائنات کی سنت پہلے عیاں ہو چکی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو انعامات عطا فرمائے، نہ ماننے والوں کو خالق کائنات نے ہلاک کیا۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، اس سے وہ تمام قومیں مراد ہیں جن پر عذابات ہوئے، اور ان کا ذکر بھی میرے رب نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ تو خالق کائنات کا یہ طریقہ ہے کہ جو گزر چکا، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس تم زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کا کیا انجام کیا، ان کو کیا سزا دی۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے، روشن بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن یہ بیان ہے، اس میں میرے رب نے کھول کھول کے واقعات بیان کیے ہیں، ہدایت والوں کے بھی اور گمراہوں کے بھی، اور متقین کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، پکے مومن، اگر آپ کا ایمان پکا ہے تو پھر غالب ہو تم، پھر شکست کا غم نہیں کھانا۔ یہ احد کے بعد کا واقعہ ہے کہ جنگ احد میں ظاہری طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوا جنگ بدر کی بنسبت، کیونکہ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور جنگ احد میں بھی ایک دفعہ کفار جو ہیں وہ شکست کھا گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر کمان ادھر کھڑے کیے تھے پہاڑی کے اوپر، ان کو یہ آپ نے فرمایا تھا، پکی کی تھی کہ آپ نے یہ اپنے ٹھکانے نہیں چھوڑ دیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں مال چھوڑ کے، تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جب آئے، حضرت خالد بن ولید اس وقت کفار کی صفوں میں شامل تھے، تو انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ اس میں پھر کچھ صحابہ نکلے جان بچانے کے لیے، اور کچھ ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اس وقت مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے میرے رب نے فرمایا اگر آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، کامل رہو گے ایمان میں، تو تم غالب رہو گے۔ آج بھی مسلمان کیوں مغلوب ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رہے۔ اب اگر بدر والے ایمان آ جائے نا تو مسلمان آج بھی، کیونکہ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ذکر کی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان جو ہے کامل ہوگا۔ اگر موت کا ڈر نکل جائے گا، ہر قسم کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کا ڈر بس اپنے سینوں میں رکھو گے، تو پھر آپ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے غالب ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے تو تحقیق اس سے پہلے اس قوم کو بھی تو زخم پہنچ چکے ہیں نا، بدر کی صورت میں، یعنی احد میں اگر آپ کو زخم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے اسی کی مثل وہی تکلیف، وہی 70 لوگ ان کی بھی تو مرے۔ اگر ادھر 70 صحابہ شہید ہوئے تو ادھر بھی تو ان کا نقصان ہوا تھا، تو فرمایا کہ یہ ان کو بھی پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام جو ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر دے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے احد کے شہداء کا ذکر فرمایا، ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی جذبہ شہادت جو ہے وہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے پہلے جب بدر میں فتح ملی تھی تو پھر ہر ایک جو بھی نیا مسلمان ہوتا وہ کہتا کاش میں بھی بدر میں ہوتا، کاش میں بھی بدر، کیونکہ ایسا حسین معرکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، تو اس کی یہ خواہش تھی کاش میں بھی بدر میں ہوتا۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ بات جو ہے واضح کرتے، ایمان والوں کو اللہ رب العزت غالب کرتے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو آزمایا نہیں ہے جہاد کی صورت میں اور صبر کی صورت میں، کہ آپ کے صبر کو اور آپ کی جو ہے وہ بہادری کو جنگ میں آزمایا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تحقیق تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے۔ یہ کون سی تمنا؟ یہ بدر کی ہے کہ تم یہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی بدر میں شامل ہوتے۔ تم تو پہلے جہاد کی تمنا کرتے تھے، اور فرمایا کہ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور فرمایا کہ تم یہ سارا منظر دیکھ بھی رہے ہو۔ فرمایا اس سے پہلے تم نے موت کی تمنا کی تھی، یعنی جہاد کی تمنا کی تھی، تو اب احد میں جب آپ کے سامنے موت آئی تو جو صحابہ بھاگے تھے یہ ان کے لیے ہے کہ آپ پھر ٹھکانے چھوڑ کے کیوں بھاگے تھے۔ کچھ صحابہ ڈٹ گئے تھے، کچھ صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، جس کی اگر کوئی صحابہ نہ ڈٹتے تو اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا۔ جو ڈٹ گئے تھے ان کے ڈٹنے کی وجہ سے وہ ادھر کفار رک گئے تھے۔ فرمایا کہ تم تو پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، اب جب وہ موت قریب آ گئی تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو اس طرح جو ہے وہ تسلی دی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر آپ ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے تو اللہ رب العزت آپ کو غالب کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا مرتبہ بھی بیان فرمایا، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کیونکہ وہ ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صحابہ ڈٹ کے کھڑے رہے، ایون کہ بعد میں صحابہ کے دور میں بھی اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 20 سے زیادہ مہمات میں حصہ لیا تھا، اللہ رب العزت نے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور دیکھ لیں کہ 3 بڑے اعظموں تک مسلمان چھا گئے تھے۔ یہ فتوحات پھر اس کے بعد جاری و ساری ہو گئی، کیونکہ ایک جذبہ دے دیا کہ یہ جذبہ ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے، آپ نے سینے کو سامنے کر دینا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ شہادت کا جذبہ دے دیا۔ جب یہ جذبہ آ گیا تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اس وقت بھی اگر وہ ڈٹے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا تو احد میں بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔